السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 61 نمبر میں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پھر جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤ تو سب سے پہلے وہاں جو ہیں ان کو سلام کرو۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یعنی سلام کرو پس جو اس کے اندر آپ کے جو لوگ موجود ہیں، جو اپنے رشتہ دار یا اپنے بیوی بچے بھی۔ تو اس طرح سے سورت نور آیت نمبر 61 اور 62 پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب تک سلام نہ کر لیں اور اجازت نہ لیں تب تک گھر کے اندر داخل ہونا اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو شریعت کے مطابق سب سے پہلے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے سلام کرنا ضروری ہے، اس کے بعد اجازت لینا۔ جیسے کہ ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو دروازہ بجاتے ہیں یا بیل دیتے ہیں یا آواز لگاتے ہیں۔ تو شریعت کے مطابق کیا حکم ہے کہ سب سے پہلے اگر اندر سے آواز آتی ہے تو ہمیں سلام کرنا چاہیے، اور پھر دوسرا کام اجازت لینی چاہیے۔ اجازت مل جائے تو پھر اندر جانا چاہیے، ورنہ نہیں۔ ہاں البتہ اگر وہ گھر والا خود ہی لے جاتا ہے تو وہ اجازت پھر ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں دروازے کے یا دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے یا بائیں طرف، سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے۔ اور دروازے کے بائیں طرف یا دائیں طرف، اور دروازہ جب کھلے تو السلام علیکم کہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ہم کسی کے گھر میں جائیں، دروازہ بجائیں، آواز دیں یا بیل دیں، 3 دفعہ اگر ہم آواز لگاتے ہیں یا بیل دیتے ہیں یا دروازہ بجاتے ہیں اور اندر سے جواب نہیں آتا تو پھر محسوس نہ کریں، یعنی برا محسوس نہ کریں، بلکہ چلے جائیں واپس۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے گھر والے کوئی مصروف ہوں کسی کام میں، یا ان کو پتہ نہ چلا ہو یا جیسے بھی ہو، لیکن وہ یہ ہے کہ اس کو محسوس نہ کریں کہ گھر والے اندر کیا حالت میں ہیں۔ تو آپ کا کام کیا ہے کہ آپ 3 دفعہ دروازہ بجانے سے اگر دروازہ نہیں کھلتا، اندر سے کوئی آواز نہیں آتی، تو پھر آپ واپس چلے جائیں اور برا نہ سمجھیں۔ تو یہ شریعت کے مطابق ہمیں کوشش کرنی ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا پایا اور مجھ سے فرمایا، اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ میں اہل صفہ کو بلا لایا۔ انہوں نے دروازے پر حاضر ہو کر اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے دروازے پر تشریف لاتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، بلکہ
उसके दाएं या बाएं तरफ खड़े होते और फरमाते अस्सलामु अलैकुम। और ये इस वजह से कि उस ज़माने में मकानात पर पर्दे भी नहीं होते थे। अबू दाऊद में ये हदीस मौजूद है, गोया दरवाज़े के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि दरवाज़े के दाएं या बाएं तरफ बंदा खड़ा हो। अगर कोई औरत भी आती है तो बंदे को, क्योंकि औरत जो है वो गैर महरम है तो उसको देखना भी ठीक नहीं है, तो बेहतर अमल क्या है कि दाएं तरफ खड़े हों या बाएं तरफ दरवाज़े के। तो फिर आवाज़ बात का जवाब देंगे सलाम करके, तो फिर पूछेंगे तो उसके बाद जो है जो जवाब मिलेगा उसके मुताबिक। तो अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है जिसमें हमें सबक मिलता है कि जब भी हम किसी के दरवाज़े पर दस्तक देने के लिए खड़े हों तो हमें बिल्कुल सामने नहीं खड़ा होना चाहिए बल्कि दाएं या बाएं तरफ होना चाहिए। यानी दस्तक दे के दाएं तरफ हो जाएं या बाएं तरफ हो जाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को बुलाया जाए तो वो शख्स जिसके साथ जो बुलाने के लिए आया है अगर उसके साथ ही आप जा रहे हैं तो समझो इजाज़त लेने की अब ज़रूरत नहीं है। वही बंदा जो आपको साथ लेके जा रहा है बस वो इजाज़त मिल ही गई, क्योंकि वो इजाज़त के साथ ही आप उसके जा रहे हैं साथ। तो इसलिए जैसे किसी को बुलाया जाता है ना, तो वो साथ बंदा बुलाने के लिए आता भी है और वो साथ लेकर जाता है, तो वो समझो इजाज़त मिल गई। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सलाम के साथ इब्तिदा ना करे उसको इजाज़त ना दो। यानी अगर शोबुल ईमान में यह हदीस मौजूद है कि अगर आप किसी के घर जाते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं, दस्तक देते हैं और अब आपको अंदर जाने की इजाज़त चाहिए, वो आपके रिश्तेदारों का घर है, तो पहला पहला क्या करेंगे कि सलाम अलैकुम कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सलाम नहीं करते तो इस हदीस के मुताबिक उस बंदे को घर आने की इजाज़त ना दो जब तक वो सलाम ना करे। तो सलाम नहीं करता तो उसको आने की इजाज़त नहीं है। तो इससे साबित होता है कि पहले पहले अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए, उसके बाद इजाज़त लेनी चाहिए कि क्या मैं आ सकता हूँ। तो किसी के कमरे में भी जाना हो तो किसी के दफ्तर में या किसी और जगह, तो जब भी इजाज़त लेनी हो तो पहले अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए, उसके बाद इजाज़त लेनी चाहिए। हज़रत अतार बिन जसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं अपनी वालदा के पास जाते वक्त भी इजाज़त तलब करूं। फरमाया हाँ, तो आप उसके पास जाते वक्त भी इजाज़त तलब करें। तो इसका मतलब है कि अगर वालदा का घर भी है या उनका कमरा है उसमें रह रही हैं तो आपको चाहिए जब आप उनके कमरे में जाएं तो आप पहले इजाज़त लें, अस्सलाम वालेकुम कहें और उसके बाद इजाज़त लें फिर दाखिल हों। हो सकता है बाज़ औक़ात बंदा कपड़े सही नहीं पहने होते या ऐसे, तो इस वजह से शरीयत के मुताबिक क्या इजाज़त है कि वो आप सबसे पहले क्या करें कि अस्सलाम वालेकुम कहें और उसके बाद इजाज़त लें। अगर इजाज़त मिले तो कमरे के अंदर दाखिल हों या घर के अंदर दाखिल हों, अगर ना मिले तो उसको महसूस ना करें और आप वापस चले जाएं। ये हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दफ़ा कर्ज़ के मुतल्लिक़ बातचीत करने के लिए जो मेरे बाप के ज़िम्मे था, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन है? तो मैंने जवाब दिया मैं हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं क्या? यानी गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब पसंद ना फरमाया। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। यानी
اس جواب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت فرمائی۔ گویا جب بندہ کسی جگہ جاتا ہے، کسی کے گھر میں جاتا ہے یا اپنے گھر میں بھی جاتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، تو جب اندر سے پوچھا جاتا ہے کون ہے، تو بندے کو اپنا نام بتانا چاہیے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہوں میں ہوں، یہ میں ہوں یہ اچھا لفظ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت فرمائی ہے، اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو لہٰذا ہمیں جب بھی گھر میں جائیں یا کسی جگہ کسی کے گھر میں جائیں یا اپنے ہی گھر میں جائیں، اندر سے آواز آئے کون ہے تو نام بتانا چاہیے۔ تو یہ میں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے میرے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ ہرن کا بچہ اور ککڑی بھیجی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ شریف میں موجود تھے، وہاں رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں ہی چلا گیا، یعنی نہ سلام کیا اور نہ اجازت طلب کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا واپس جاؤ، السلام علیکم کہو اور پھر اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ تو ترمذی شریف اور ابو داؤد دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے السلام علیکم کہنا چاہیے اور پھر اجازت مانگنی چاہیے۔ تو یہ بہتر عمل ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا تھا، میں ان کے دروازے پر گیا اور 3 مرتبہ سلام کیا، انہوں نے جواب نہ دیا تو میں لوٹ آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے پاس کیوں نہ آئے؟ میں نے عرض کیا میں آیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ سلام کیا تھا، تو تم لوگوں میں سے کسی نے جواب نہ دیا تھا تو میں لوٹ آیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا تھا کہ 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت طلب کرنی چاہیے، اگر اجازت نہ ملے تو لوٹ جانا چاہیے۔ تو بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جائیں، اگر اس کو 3 دفعہ آپ اجازت لیں، 3 دفعہ اجازت سے مراد ہے کہ دروازے کو 3 دفعہ بجائیں، یعنی 1 دفعہ اگر بجایا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تو اس کے بعد تھوڑے وقفے سے دوبارہ پھر کھٹکھٹائیں، پھر تیسری دفعہ ایسا کریں، یا اگر آواز لگاتے ہیں تو آواز لگائیں، اس کے بعد تھوڑے وقفے سے پھر آواز لگائیں، پھر اس کے بعد پھر وقفے سے آواز لگائیں۔ تو اس طرح سے، یا بیل دیتے ہیں تو کسی کے گھر میں بیل دیں، پھر وقفہ کریں، پھر تھوڑا اس کے بعد پھر بیل دیں، پھر وقفہ کریں، پھر بیل دیں۔ تو 3 دفعہ اگر آپ دستک دیتے ہیں اور اندر سے آواز نہیں آتی تو پھر پریشان نہیں ہونا اور نہ برا سوچنا ہے گھر والوں کے بارے میں، تو آپ واپس چلے جائیں۔ تو یہ شریعت کے مطابق ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کسی کے گھر جانے سے پہلے، یا کسی کے کمرے میں یا کسی کے دفتر میں یا کسی جگہ بھی کوئی ہے، تو یعنی جہاں وہ رہتے ہیں کوئی بھی صاحب، یعنی جانا ہے، ملنا ہے، تو آپ اور ہم سب کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے کہ سب سے پہلے سلام کریں، اس کے بعد اجازت چاہیں، تو پھر اندر داخل ہونے کی اجازت مل جائے تو پھر جائیں، ورنہ نہیں۔ اسی طرح سے اگر مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو پھر بھی اس سے اجازت لینا ضروری ہے، اور سلام کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ سلام پہلے مسلمان کو کریں گے، اس کے اوپر اللہ کی دعا دیں گے اور سلامتی کی دعا دیں گے۔ تو اور اسی طرح اگر وہ مسلمان نہیں ہے، جن کے ہاں گئے ہیں، جن کے پاس، تو وہ پھر آپ کیا کریں گے کہ سلام نہیں کریں گے، بس وہ اجازت لیں گے۔ تو یہ شریعت کے مطابق بہتر عمل ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ اپنے ہاں مشرف فرمائے
اور اپنے نیک بندوں میں داخل فرمائے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو کہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ ہمیں شریعت کے اندر رہ کر ہی سب کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔